اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمین۔ حضرت عزیز وقار رمضان مبارک کا یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں رحمتیں برکتیں لے کر اور یہ رحمت کا عشرہ رواں دواں ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہر ایک کی عبادت کو ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے۔ ہم نے روزے کے متعلق بات کا آغاز کیا تھا اور کل سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال تھا اور آپ کی بارگاہ اقدس میں چند ایک موضوعات ہم نے پیش کیے۔ اس سے قبل ہم نے روزے کے متعلق چند ایک باتیں آپ احباب کی گوش گزار کی کہ اللہ نے مومنین پر روزے فرض کیے، اس کے دو مقصد بیان کیے گئے۔ فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے تاکہ تمہیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو تو تمہیں اپنے قریب، اپنے گرد و نواح، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے دار اور قرابت داروں میں جو غرباء مساکین لوگ ہیں ان کا تمہارے اندر احساس پیدا ہو۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اس چیز کی انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی جس وقت تک انسان کو خود یہ چیز خود پر اتاری نہ ہو۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، حضور کے ساتھ عشق کرنے والوں، اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے۔ فرمایا روزے کا مقصد یہی ہے تاکہ تمہیں دوسرے کا احساس پیدا ہو، اور دوسرا سبب یہ ہے فرمایا تاکہ تم روزہ رکھو، اور رب فرماتا ہے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، تقوی کا نور ہمیں اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جس وقت تک ہم صحیح معنوں میں رمضان کا احترام، روزے کا اہتمام نہیں کریں گے۔ روزہ فقط اس چیز کا نام نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کھانے پینے سے رک جانا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح ہم نے کھانے پینے سے رکنا ہے، یہ تو گھر میں کھانے موجود ہیں، لیکن اگر مکہ شریف سے زمزم بھی آئے گا تو اگر آپ کی خدمت میں کوئی پیش کرے تو چھوٹا بچہ جس نے روزہ رکھا ہو تو وہ بھی انکار کرتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے یہ برکت والا ہے، یہ جس مرض کے لیے پیا جائے اللہ نے اس پانی کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بچے کو بھی کہا جائے تو وہ یہی کہتا ہے نہیں میں روزے کی حالت میں ہوں، افطاری کر کے یہ برکت والا ضرور ہے لیکن میں پیتا نہیں۔ وجہ پوچھی جائے تو یہی جواب ملتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، افطاری سے پہلے یہ برکت والا ضرور ہے لیکن پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک سوچنے کا مقام میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے، ایک وہ برکت والا پانی ہے، طیب رزق ہے جو اللہ کا حکم مان کر ہم کھانے سے انکار کرتے ہیں، اسی رب کا حکم ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ رب فرماتا ہے مجھے جھوٹ بولنا بالکل پسند نہیں ہے، مجھے کسی کے ساتھ فراڈ کرنا یہ پسند نہیں ہے، چیز بیچتے وقت ناپ تول میں جو تم کمی کرتے ہو میں رب اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اس چیز کا آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حقیقت سے اپنی آنکھوں کو چرا لیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں روزے کا اصل نور تب نصیب ہوگا جب ہم خدا کی رضا پہ راضی رہیں گے،
خدا کی رضا پہ راضی رہیں گے. اور ایک المیہ اور ہے، ہم پورا دن یہاں بیٹھ کر کسی کے پیٹھ کے پیچھے، جسے غیبت کہا جاتا ہے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر ہم طرح طرح کی باتیں کر کے گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے، اس کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں. بھئی عیب پائے جاتے ہیں تو پھر اگر اتنی سچائی ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ بندہ اس کے منہ پہ یہ بات کر دے. لیکن ہم پشت کے پیچھے بیٹھ کے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے، وہ مسجد ہو یا مسجد سے باہر ہو یا اپنا گھر ہو یا حلقہ آباب میں بیٹھا ہو انسان، کسی کو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے اگر خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے. اور ہم تو بڑی بڑی باتیں کر کے ہم کہتے ہیں ہم نے غیبت نہیں کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تشریف فرما ہے. یہ قابل توجہ بات ہے، غور سے سنیں کہ ہم تو کیا کیا کرتے ہیں اور حضور نے کس چیز سے منع کیا ہے. آپ کے پاس سیدہ پاک تشریف فرما ہے. ایک خاتون آئی کسی مسئلے کے ساتھ، حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کر سلام کیا، بیٹھ گئی. مسئلہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے مسئلہ بتایا اور اٹھ کر چلی گئی خاتون. جب چلی گئی نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو خاتون ہے اس کا قد کتنا چھوٹا ہے. اب غور کی بات یہ ہے کہ تھا ہی قد چھوٹا، یہ حقیقت تھی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا. وہ قد کی چھوٹی تھی عورت جو حضور کی بارگاہ میں آئی. جب چلی گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے کملی والے آقا، یہ جو عورت آئی تھی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ اس کا قد کتنا چھوٹا تھا. حالانکہ میرے اور آپ کے نزدیک یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، اس غیبت ہم تصور ہی نہیں کرتے. حضور نے جب یہ بات سنی تو آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا. آپ نے فرمایا، عائشہ اگر اس کا قد چھوٹا ہے تو تم نے اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کیوں کی؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اس کی غیبت نہیں کی، میں نے تو صرف حقیقت بیان کی ہے. یا رسول اللہ اس کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ حضور نے فرمایا، قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تم نے اس کی پشت کے پیچھے بات کی ہے. اے عائشہ اسے غیبت کہا جاتا ہے. آج میں اور آپ ذرا غور و فکر تو کریں، اپنے گریبان میں جان کر تو دیکھیں. حقیقت تو اس کو چھوڑ دے، 2 منٹ سائڈ پہ کر دیں. ہم جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا، ہم مسلمان بھائی کے پیچھے بیٹھ کر ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں وہ مغرور ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں. اور اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کے منہ پہ کہہ دوں گا. نہیں بھائی، یہ غیر رمضان کی بات ہے. اور رمضان کی حالت میں اگر ایسا انسان گناہ کرے، میرے کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں 2 خاتون نہیں اور تکلیف، یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور شدید تکلیف کے اندر ہے. حضور نے فرمایا کیا کیا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کیا، روزہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا الٹی کرو. جب الٹی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے گرے. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کھایا. حضور نے فرمایا تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. یا رسول اللہ ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا. حضور نے فرمایا تم نے کسی مسلمان بھائی کا، اس کی پشت کے پیچھے تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. آج میں نے اور آپ نے، آج ہماری نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر وہ چیز نہیں آتی، روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم نے منہ تو بند رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا کے رکھا. نور جو روزے کا نور ہے ہم سے وہ زائل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا سوائے بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ نہیں رکھتا، اگر ہم چاہتے ہیں رمضان کا ہمیں نور نصیب ہو جائے، روزے کا نور نصیب ہو جائے، تقوی کا نور نصیب ہو جائے، تو پھر ہم نے اس کھانے پینا جو حلال طیب چیز ہے
اللہ کا حکم مان کر ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، تو پھر ہم روزہ رکھ کر ہم نے اپنی زبان کو غیبت سے بھی روکنا ہے، چغلی سے بھی روکنا ہے، حسد کی بیماری سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، جھوٹ سے بھی روکنا ہے، فراڈ سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ پھر دیکھو جب تم بات کرو تو پھر اس کے اندر لطف کیسا آئے گا، پھر جب تم سجدہ کرو پھر دیکھو سجدہ کرو گے تو اس سجدے کے اندر لذت کیسی ہوگی۔ یہ تب نصیب ہوگا جب ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ روزے کا مقصد یہ ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔